ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل درس تراویح کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 13ویں پارے کی تفسیر میں ہم کچھ باتیں سنیں گے خلاصے کے طور پر کہ کیا کیا باتیں اس پارے کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سماعت فرما لیں کہ یہ جو پارہ ہے اس میں سورہ یوسف کا نصف یعنی آدھا حصہ موجود ہے، اسی طرح سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم، یہ بنیادی اعتبار سے 3 صورتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ سورہ یوسف جو ہے یہ اس کا کچھ حصہ 12ویں پارے کے اندر ہے اور کچھ حصہ یہ اس 13ویں پارے کے اندر ہے۔ سورہ یوسف یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کو خود قرآن مجید فرقان حمید نے احسن القصص یعنی قصوں میں واقعات میں سب سے بہترین اور خوبصورت قصہ قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی بات، بنیادی بات اس حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اسی صورت میں اللہ پاک کی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بلا شبہ ان کی قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت موجود ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے جو واقعات ہیں، جو قصے ہیں، جو حکایات ہیں، اس کا مقصود خود واقعات نہیں ہوتے کہ دلچسپی کا کوئی سامان پیدا کیا جا رہا ہو یا واقعات فقط واقعی کے طور پہ سنانا مقصود ہو، ایسا نہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید بنیادی اعتبار سے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کا مقصود یہ ہدایت ہے، لوگوں کو رہنمائی دینا ہے۔ ان واقعات میں بھی ہمیں زندگی گزارنے کا، انسان کو زندگی اچھی اور کامیاب بنانے کا درس دیا جاتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو فائدہ پہنچے گا اور اگر اس طرح کریں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا، یہ ہمیں ان واقعات کے اندر بتایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کا جو واقعہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس کو احسن القصص کہنے کی وجہ، سب سے بہترین واقعہ کہنے کی وجہ تو خود یہ صورت ہی ہے کہ جو بندہ اس کو بغور پڑھتا ہے، سنتا ہے اس واقعے کو، تو یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ بندہ اس کو بیان کرتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے تو اس کا دل اس سے اکتاتا نہیں ہے، اس کو ہر دفعہ پڑھنے کے اندر ایک عجب لطف آتا ہے، عجب مزہ آتا ہے۔ لیکن اصل میں علماء نے وجہ بیان کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس قصے کو سب سے احسن اور سب سے بہترین قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو بیان کیا گیا، جو انسان کے مختلف ادوار، مختلف جو حصے ہوتے ہیں زندگی کے اور مختلف جو معاملات اسے پیش آتے ہیں، ان تمام کے اوپر مشتمل ہے اور ان تمام کے اعتبار سے اس کے اندر سبق موجود ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے حسین و جمیل تھے، اور بچپن سے ہی آپ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے تھے۔ آپ خود اللہ کے نبی، آپ کے والد اللہ کے نبی، آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی، یعنی اتنا اعلیٰ خاندان آپ کا موجود تھا اور آپ انبیاء کی اولاد میں سے خود نبی تھے۔ تو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ تو ویسے ہی آپ کو عطا فرمایا تھا۔ پھر یعقوب علیہ السلام آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے، آپ کی نیکیوں کی وجہ سے، آپ کو اللہ پاک نے جو سعادتیں عطا کی تھیں اس کی وجہ سے، انہی خصوصیات کی وجہ سے، انہی نعمتوں کی وجہ سے آپ کو اپنے بھائیوں کے حسد کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کے بھائیوں نے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کو آپ کے والد سے جدا کیا، پھر آپ کو اس چھوٹی سی عمر کے اندر ایک گہرے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اللہ پاک نے اس کنویں میں آپ کے دل کو ڈھارس عطا فرمائی، آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائی، اس سے آپ کو نجات عطا فرمائی۔
یہ آپ کے بچپن کا واقعہ کہ بچپن کے اندر بندے کو بھلائیاں بھی پہنچتی ہیں تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اسے آزمائش اور مشکل پہنچے تو پھر اسے کیا کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات بیان ہوئی کہ اللہ پاک کا اس موقع پر بھی شکر ادا کرنا ہے اور اس موقع پر بھی آزمائشوں پر صبر کرنا ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو نعمتوں والی آپ زندگی گزار رہے تھے، اپنے والد صاحب کی محبت کے اندر، ان کے سایہ عاطفت کے اندر آپ زندگی گزار رہے تھے، وہاں سے آپ کو مصر لایا جاتا ہے، اور اللہ کے اس نبی کو جو ابھی کم عمر ہیں اور اتنا بڑا مقام و مرتبہ پانا ہے، مصر کے بازار کے اندر بیچا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں آپ کو مصر کا جو عزیز ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ آپ کو خرید لیتا ہے، اور پھر آپ کو دوبارہ وہ نعمتوں والی زندگی ملتی ہے۔ آپ اس کے محل کے اندر پرورش پاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کی نیک نامی اور آپ کی پاک دمنی قائم رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر زلیخا کی طرف سے آپ کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، وہاں بھی اللہ پاک کا خوف، اللہ پاک کی خشیت آپ کے اوپر غالب رہتی ہے، اور آپ ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی سازشوں کی وجہ سے آپ جیل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ سارا سینریو آپ دیکھیں گے تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک دور آتا ہے، اور آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور آپ اس کے اندر صبر کرتے ہیں۔ یعنی نعمتوں کے اندر آ رہے ہیں، جوانی کے اندر موجود ہیں، نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اب آزمائش آتی ہے کہ برائی کی طرف بلایا جا رہا ہے، لیکن آپ برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ کو زندان کے اندر جانا پڑتا ہے، جیل کے اندر جانا پڑتا ہے، لیکن آپ وہاں جانا قبول فرما لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اسی طرح آزمائش میں آئے۔ جب آپ جیل جاتے ہیں تو وہاں ایک مشہور واقعہ پیش آتا ہے کہ دو بندے اپنا خواب آپ کو بتاتے ہیں، خواب کی تعبیر آپ سے پوچھتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام اس موقع پر بھی اللہ پاک کے دین کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور ان دونوں کو ایمان کی طرف بلاتے ہیں، جو ہمارے لیے سبق ہے کہ بندہ کسی بھی حال میں ہو اللہ پاک کے دین کی دعوت کو دینا نہ چھوڑے، اللہ پاک کے دین کی طرف بلاتا رہے، انفرادی کوشش وہ ہمیشہ کرتا رہے، کسی بھی آزمائش کے اندر اسے مبتلا کیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اور آپ اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، جس پر بادشاہ آپ کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور اس کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بادشاہ مصر کے تمام خزانوں پر آپ کو مقرر کر دیتا ہے۔ اب پھر دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی اعلیٰ منصب کے اوپر ان دنیاوی اعتبار سے فائز ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ کے انصاف کا وہی عالم ہوتا ہے، خوف و خشیت کا وہی عالم ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہی بھائی کہ جو آپ کو آپ کے والد سے جدا کرنے کا سبب بنے تھے اور آپ کو گہرے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، آپ کو مشکلات کے اندر مبتلا کیا تھا، یہ بھائی اب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو پہچان نہیں پاتے۔ یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں، یوسف علیہ السلام ان کو غلہ بھی دیتے ہیں، ان کو اناج بھی دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں۔ یہ سبق دیتا ہے کہ جب بندہ غالب ہو جائے، جب بندے کو قدرت حاصل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کو رسوا کرنا شروع کر دے، اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا شروع کر دے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ پہچان جاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام ہیں، اب یوسف علیہ السلام ان سے یہ فرماتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کسی طرح کی کوئی بھی ملامت نہیں ہے، کوئی تم سے پوچھ گچھ نہیں ہے، اللہ پاک تمہاری مغفرت فرمائے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سبق دیا کہ جب قدرت حاصل ہو تو ایسا نہیں ہے کہ آپ قدرت حاصل ہونے پر اپنا بدلہ لے ہی لیں، بلکہ معاف کر دینا یہ زیادہ اچھا عمل ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے گرویدہ ہوئے، اور جب آپ کے والدین آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ خواب کہ جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر اب سامنے آتی ہے۔ یہ سورہ یوسف کا جو مقصد تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ قصہ یہ بڑا دلچسپ ہے، بڑا خوبصورت قصہ ہے، لیکن اس کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرے،
زندگی کے اندر مختلف ادوار آتے ہیں، کبھی مشکلات، کبھی آسانیاں، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی آسائشیں آتی ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بندہ نہ بھولے، ہر موقع پر اس کے پیش نظر ہونی چاہیے اللہ پاک کی ذات۔ تو اسی لیے اس صورت کو احسن القصص فرمایا گیا ہے۔ اس صورت میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، بالکل آنکھوں کی جو روشنی تھی وہ کمزور ہو چکی تھی۔ یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے بھائی جب دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو آپ نے اپنے ایک بھائی کو اپنی قمیص یہ دے کر بھیجا تھا کہ یہ لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں کے اوپر ڈال دو، ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ تو جب وہ بھائی لے کر جانے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے علاقے میں موجود تھے، ابھی میلوں دور آپ کے بیٹے تھے جو قمیص لے کر آ رہے تھے، تو آپ نے کہا انی لأجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یعنی قمیص آ رہی تھی اور مفسرین نے بیان کیا کہ یہ قمیص وہ تھی جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں پہنی ہوئی تھی، ابھی پہنچی نہیں یعقوب علیہ السلام تک، میلوں دور ہے، لیکن یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام اس کی خوشبو سونگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ تو اللہ پاک اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسی قدرت اور طاقت عطا فرماتا ہے کہ جو عام بندوں کے اندر نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص آتی ہے، آپ کی آنکھوں پر ڈالی جاتی ہے، اور آپ کی جو بینائی کمزور ترین ہو چکی تھی وہ دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک اپنے پیاروں کی چیزوں کے اندر ایسی برکت رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، بینائی کمزور ہو چکی ہے تو وہ قوی ہو جاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرماتا اور آپ کی بینائی لوٹ آتی، لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے، اور اللہ پاک چاہتا تو بغیر یوسف علیہ السلام کی قمیض کے آپ کو شفا عطا فرماتا، آپ کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آتی۔ لیکن یہ ہمیں بتایا گیا، ہمیں سبق دیا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، ان کے جو تبرکات ہوتے ہیں، اس کے اندر اللہ پاک برکت رکھتا ہے اور یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ورنہ اللہ پاک چاہتا تو ویسے ہی یعقوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دیتا، لیکن اس نے جو سبب بنایا وہ یوسف علیہ السلام کی بابرکت قمیض کو بنایا۔ اسی صورت کے اندر ایک گفتگو یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، یہ چونکہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ابتدا میں انہوں نے برا کام یہ کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اس کے بعد یہ تائب ہو گئے، اس لیے اب کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں کوئی غلط بات کہے۔ بعض لوگ محاورے کے طور پر یا گفتگو کے دوران یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں کر جاتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس حوالے سے پورا ایک رسالہ لکھا، رفع التعسف عن اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے یہ جو خرابی ہے اس کو دور کرنا، یعنی ان کو برا بھلا کہنے کی اجازت یہ نہیں ہے۔ اگرچہ صحیح قول کے مطابق یہ انبیاء کرام علیہ السلام نہیں تھے، لیکن بعض علماء نے ان کے نبی ہونے کا قول کیا ہے ان کے بھائیوں کا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، لیکن بہرحال توبہ کر چکے تھے، نیکی کی طرف یہ آ چکے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کو بڑے قوی جسم عطا فرمائے تھے اور خوبصورت یہ لوگ تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ اے میرے بیٹو، جب تم اس شہر کے اندر جاؤ، یعنی بادشاہ کے پاس جا رہے ہو، غلہ لینے کے لیے جا رہے ہو، تو ایک ہی دروازے سے سارے داخل مت ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں اللہ سے تمہیں کسی چیز سے غنی کرنے والا نہیں ہوں، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو تمہیں چیز پہنچنی ہے اس کو میں دور کرنے والا نہیں ہوں، حکم اللہ ہی کا ہے، میں بھی اس پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، اور توکل کرنے والے بھی اس پر توکل کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اس چیز کا حکم کیوں دیا تھا، اس کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چونکہ سارے کے سارے جسمانی اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے بڑے ہی خوبصورت تھے، جسمانی اعتبار سے وجیح تھے، مضبوط لوگ تھے، اب یہ سارے اگر ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل ہوتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ نظر بد کا شکار ہو سکتے تھے،
اسی سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کو ان کاموں سے بھی بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نظر بد لگ سکتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو چھپا کر پورا کرو، یعنی اپنے امور کو، اپنی کاموں کو چھپا کر پورا کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہر ایک کے سامنے اپنے مقاصد کو ظاہر کر دو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض اوقات بندہ نظر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنے کا مقصود تھا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد اس کو رعد اس لیے کہتے ہیں، بادلوں سے جو گرج پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک آواز جو کڑک والی پیدا ہوتی ہے، زور کی جو آواز آتی ہے بادلوں سے، اس کو رعد کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس سورت میں اس کڑک کا ذکر ہے، اس گرج کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورت الرعد کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو چھوٹے قد کا فرشتہ ہے، اور وہ بادلوں کے اوپر کوڑا برساتا ہے جس کی وجہ سے بارش برستی ہے، اس لیے اس فرشتے کو رعد کہتے ہیں، اور اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام سورت الرعد ہے۔ اس سورت میں بھی اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے، مختلف نشانیاں بیان کی، جن میں سے ایک بات یہ بیان کی کہ یہ جو عظیم الشان آسمان ہمارے سامنے ہے، اللہ پاک نے بغیر کسی ستونوں کے اس آسمان کو بنایا ہوا ہے۔ اتنا بڑا آسمان ہے لیکن اس میں آپ کو کوئی ستون نظر نہیں آتا، بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے جس کو تم دیکھو۔ اس کی دو تفسیریں علماء نے بیان کی ہیں کہ آسمان یہ بغیر ستونوں کے اللہ پاک نے کھڑا کیا ہے، اور واقعی ایسا ہے کہ بغیر ستونوں کے ہمیں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ بغیر عمد ترونہا، یہ ترونہا عمد کی صفت ہے جس کا معنی یہ بنے گا کہ ایسے ستون اس میں ہیں جسے تم نہیں دیکھتے، یعنی ستون اللہ پاک نے بنائے ہیں لیکن اسے تم دیکھ نہیں سکتے۔ تو اپنی قدرت کو اللہ جل شانہ نے اس میں بیان کیا، پھلوں کے ذریعے کہ کس طرح اللہ پاک طرح طرح کے پھل ہمیں عطا فرماتا ہے، ستاروں کے ذریعے، سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے، جو مختلف نشانیاں ہیں وہ اپنی قدرت پر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے دنیا کی مثال بیان کی کہ دنیا کیسی ہے، اور دنیا کا جو مال و متاع ہے وہ آخرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف برتنے کی چیز ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور اسی صورت میں اللہ پاک نے وہ مشہور آیت مبارکہ ذکر کی ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور ان کا دل اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان پاتا ہے۔ سن لو، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل مطمئن ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تو اس کو اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کے ذکر سے مراد اللہ پاک کا نام لینا، اللہ پاک کو یاد کرنا، اس کی نشانیوں کے بارے میں سوچنا، غور و فکر کرنا، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے اپنے اعضاء کے ذریعے اس کو کرنا، یہ سب اللہ پاک کے ذکر کے اندر آتا ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر در منصور اور دیگر تفاسیر کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ پاک کے ذکر کے اندر اس کے پاک بندوں کا ذکر بھی آتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر، اہل بیت اطہار کا ذکر، یہ تمام کے تمام حقیقی طور پر اللہ پاک کے ذکر ہیں کہ یہ ہمیں اللہ پاک کی یاد دلاتے ہیں، اور ذکر کا مطلب ہی یاد ہوتا ہے۔ تو چونکہ ان سے اللہ پاک کی یاد آتی ہے، اس لیے حقیقی طور پر یہ اللہ پاک ہی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی اللہ پاک نے چند قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آئے، اور اسی صورت میں اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو سن لو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے شیطان کا ذکر کرتا ہے کہ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوگا کہ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ان الظالمین لہم عذاب علیم، کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک
اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا، اس نے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو تم کو وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ میرا تمہارے پر کوئی قابو نہیں تھا، کوئی زور نہیں تھا، مگر یہ تھا کہ میں نے تم کو بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔ تو اب مجھ پر کوئی الزام نہ رکھو، اپنے آپ ہی پر الزام رکھو۔ میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا اور تم میری فریاد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا، یعنی خدا کا شریک ٹھہرایا تھا، میں اس کا انکار کرنے والا ہوں۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بڑی ڈرانے والی بات ہے، سمجھانے والی بات ہے کہ آج جس شیطان کے پیچھے چل کر ہم گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی کے اندر پڑے ہوئے، قیامت کے دن وہ صاف صاف کہہ دے گا کہ اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے، میں نے جو تم سے وعدہ کیا اس میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، اور مجھے کوئی الزام نہ دو، میں نے صرف تمہیں بلایا، تمہیں دعوت دی اور تم میرے پیچھے پیچھے چل دیے۔ آج میں تمہاری کوئی فریاد پوری نہیں کر سکتا، خود میں عذاب کے اندر ہوں اور تم میری فریاد کو نہیں پہنچ سکتے، میری مصیبت و پریشانی کو دور نہیں کر سکتے۔ تو شیطان قیامت کے دن یہ صاف صاف اعلان کر دے گا، اور یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ایسا ہونا ہے، اور جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ دشمنی سے کوئی انکار کرتا ہی نہیں ہے، وہ سیدھا سیدھا انسان کو اپنا دشمن قرار دے چکا ہے، وہ اعلان کر چکا ہے کہ میں ان کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا۔ اب انسان کا کام ہے کہ وہ دانش مندی سے کام لے اور اس کی دشمنی کو سمجھے اور اللہ پاک کی فرما برداری کی طرف آئے، اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، اور اس کو سورہ ابراہیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح آپ اپنے بیٹے کو، اپنی اہلیہ کو آپ مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے، اور وہاں آپ نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ اس لیے اس سورت کو سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔